ہالینڈ کے ایک میوزیم سے 2500 سال پرانا رومانیہ کا سنہری ہیلمٹ چرانے والے 3 افراد کو تقریباً 4 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کوتو فینشٹی ہیلمٹ، جو تقریباً 450 قبل مسیح کا ہے، ایک مسلح گروہ نے چھین لیا تھا جو 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ قبل آسن کے ڈرینس میوزیم میں گھس گیا تھا۔ چھاپے میں سونے کے 3 کنگن بھی قبضے میں لیے گئے، جس سے رومانیہ میں غم و غصہ پھیل گیا اور دوسرے ممالک کو قرضے پر حاصل ہونے والے نوادرات کی حفاظت پر سوالات اٹھے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک ممکنہ امن معاہدہ ٹرمپ انتظامیہ پر منحصر ہے کہ وہ منجمد ایرانی اثاثوں میں $24 بلین جاری کرنے پر راضی ہے۔ ایک اعلیٰ ایرانی اہلکار نے جمعہ کو CNN کو بتایا کہ اگر امریکہ جنگ دوبارہ شروع کرتا ہے تو ایک تاریک راہداری میں داخل ہو جائے گا۔ سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیہ خامنہ ای کے فوجی مشیر محسن رضائی نے تہران میں ایک خصوصی انٹرویو میں CNN کو بتایا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور مذاکرات تعطل کو توڑنا چاہیے۔ گین ٹرمپ کے کورٹ میں ہیں۔ بارسلونا کے ونگر لامین یامال نے لا لیگا کے پلیئر آف دی سیزن کا ایوارڈ جیت لیا ہے۔ 18 سالہ نوجوان نے بارکا کو اپنا گھریلو تاج برقرار رکھنے میں مدد کی۔ ایک سیزن میں 3 بار لیگ کا پلیئر آف دی منتھ ایوارڈ جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے اور 16 گول اور 11 اسسٹ کے ساتھ لا لیگا میں کلب کے ٹاپ اسکورر کے طور پر ختم ہوئے۔ نائجیرین حکام کا کہنا ہے کہ شمالی نائجر کے ایک الگ تھلگ صحرائی ضلع سہارا میں کم از کم 5 افراد پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے جب ان کا ٹریک ٹوٹ گیا اور وہ کئی دنوں تک پھنسے رہے۔ گادیز گورنریٹ نے جمعہ کو فیس بک پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہلاک ہونے والے اس گروپ میں شامل تھے جو نائجر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید الاضحی کا تہوار منانے کے لیے مالی سے واپس پانی کی کمی تھی۔ تہران ایرانی دارالحکومت کے مغرب میں واقع بستان کے مشہور بازار میں، جہاں تازہ روٹی اور پھلوں کی مہک رنگ برنگے کپڑوں کے ساتھ مل جاتی ہے، یہ منظر اب اپنی معمول کی خوشی کو برقرار نہیں رکھتا ہے۔ راہگیر دکانداروں کے اسٹالوں کے درمیان گھومتے ہیں، احتیاط سے سامان کو ان کی جگہ پر واپس کرنے کے لیے الرٹ دیتے ہیں۔ مانچسٹر سٹی کے چیئرمین خلدون المبارک کا منصوبہ ہے کہ کلب کی پریمیئر لیگ کے سربراہوں کے ساتھ ہونے والی لڑائی کے بارے میں سب کچھ کہنے کے بعد ان کے مالی الزامات کا فیصلہ آنے کے بعد سٹی پر 2023 میں پریمیئر لیگ کے مالیاتی قوانین کی 115 مبینہ خلاف ورزیوں کا الزام لگایا گیا تھا۔ جمعہ کو ناسا کے پاس بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کی پناہ گاہ میں مختصر طور پر 5 خلائی خلاباز موجود تھے جو اسپیس ایکس کریو ڈریگن خلائی جہاز میں جمع تھے۔ لیک ہونے والے سروس ماڈیول کی مرمت کرنے کی کوشش کی۔ ناسا کے ترجمان بیتھنی سٹیونز نے ابتدائی طور پر جمعہ کو ایک ایکس پوسٹ میں لکھا کہ روس کی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اپنے سروس ماڈیول میں نئے لیگز دریافت کیے ہیں اور وسیع پیمانے پر مرمت کا آپریشن انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گوگل اور FBI کے مطابق ایک رینسم ویئر گینگ نے بعض اوقات جعلی IT کارکنوں کو ایک رینسم ویئروں کو ذاتی طور پر متاثرین کے دفاتر میں اضافہ کھینچ کر قانونی فرموں پر ڈرائیورز کا استعمال کرتے ہوئے متاثرین کے کمپیوٹر سے براہ راست ڈیٹا چور کرتے ہیں یا گینگ کے دیگر اراکین کو کمپیوٹر سے جڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ گوگل اور FBI کے مطابق جمعہ کو گوگل کی سائبر سیکیورٹی ٹیم مینڈنٹ اور گوگل انٹیلی جنس گروپ نے ایک نئی رپورٹ شائع کی جس میں سائبر کرائمنگ گینگ پر الزام لگایا گیا، جس میں سائبر کرائمنگ گینگ پر جانا جاتا ہے اس سال جنوری سے مئی تک ہونے والے حملوں میں متاثرین کی معلومات جسمانی ذاتی رسائی کا استعمال کرتے ہوئے چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں درجنوں متاثرین کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ ایپل مبینہ طور پر گوگل اور انویڈیا کے ساتھ مل کر اپنی اگلی نسل کی سری کو طاقت دینے کے لیے کام کر رہا ہے، جس سے کمپنی کی کلیدی ٹیکنالوجیز کو گھر میں رکھنے کے معمول کے انداز میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ اپ گریڈ شدہ سری سے کچھ سوالات کے لیے گوگل کے جیمنی ماڈل کا لائسنس یافتہ ورژن استعمال کیا جائے گا، جبکہ گوگل کلاؤڈ انفراسٹرکچر ای ورک بوجھ پر کارروائی کرنے کے لیے انویڈیا بلیکویل چپس پر انحصار کرے گا۔ سندھ حکومت نے حساس سرکاری کمپلیکس میں سیکورٹی خدشات کے پیش نظر آم کے ڈبوں اور کریٹوں کو سندھ سیکریٹریٹ میں لانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پابندی کا اطلاق مرکزی سندھ سیکریٹریٹ کی عمارت کے ساتھ ساتھ بیرکس HR اور B4 پر بھی ہوتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں استغاثہ نے جمعے کو بتایا کہ دبئی کے حکمران کے بھتیجے کی سابقہ بیوی کو طویل عرصے سے جاری حراستی جنگ کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ زیم جوادلی کو ان کے سابق شوہر شیخ سعید بن مکتوم بن راشد آل مکتوم کی جانب سے ان کے 3 بچوں کو اغوا کرنے کا الزام لگانے کے بعد حراست میں لیا گیا تھا۔
بدھ کے روز اسرائیل اور لبنان نے ایک اور جنگ بندی کا اعلان کیا، جب وہ بظاہر پہلے ہی 16 اپریل کو جنگ بندی پر رضامند ہو چکے تھے۔ ایران اور امریکہ نے 8 اپریل سے باضابطہ طور پر جنگ بندی کر رکھی ہے، اور اسرائیل اور حماس فلسطینی گروپ 10 اکتوبر 2025 سے غزہ میں جنگ بندی کر چکے ہیں۔ جبکہ اپریل میں عارضی جنگ بندی کے اعلان کے بعد سے امریکہ اور ایران نے امن کے لیے متعدد تجاویز اور جوابی تجاویز کا تبادلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ دونوں طرف کے رہنماؤں نے بار بار اشارہ دیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ایک دوسرے کے خلاف طاقت کا استعمال کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اس کے باوجود کہ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد سے بھڑک اٹھنے والے واقعات نے اس خدشے کو جنم دیا ہے کہ امن کے بجائے دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے۔ ریاست متحدہ کی خلائی ایجنسی ناسا نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ناسا نے بین خلابازوں کو حکم دیا ہے کہ وہ ممکنہ انخلا کی تیاری کریں، کیونکہ روسی انخلا تیاری شرح ہے۔ جمعہ کو عملہ بگڑتے ہوئے ہوا کہ اخراج کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جمعہ کو حکم نامہ ناسا کے قریب 12 مشن کے 4 خلابازوں سے متعلق تھا، جس میں 2 امریکی خلاباز اور 1 روسی خلاباز شامل ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO اور افریقی یونین کی ہیلتھ ایجنسی نے تنازعات سرا ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو اور پڑوسی ملک یوگنڈا میں ایبولا پھیلنے سے نمٹنے کے لیے $518 ملین کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ WHO کے سربراہ $1 ملین کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ WHO کے سربراہ سینڈروس ادھانوم گیبریئس نے جمعہ کہا کہ یہ منصوبہ افریقہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن افریقہ CDC کے تعاون سے جون سے نومبر تک چلے گا۔ یہ ہنگامی رابطہ کاری، نگرانی، جانچ، انفیکشن سے بچاؤ، طبی دیکھ بھال اور کمیونٹی کی مصروفیت کا احاطہ کرے گا۔ فنانشل ٹائمز نے گمنام ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ اینتھروپک نے تقریباً نصف درجن انجینئرز کو نیشنل سیکیورٹی ایجنسی میں تعینات کیا ہے تاکہ اس کے جاسوسوں کو کمپنی کے فرنٹیئر آئی موٹرز کو استعمال کرنے میں مدد ملے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مبینہ طور پر انجینئرز کو خفیہ ایجنسی کو میتھوس استعمال کرنے میں مدد کرنے کا کام سونپا گیا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ ایجنسی کے ہیکنگ آپریشنز میں انجینئرز یا میتھوس کو فعال طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناسا نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر سوار 5 خلابازوں کو کہا ہے کہ وہ ڈک اسپیس کرو ڈریگن خلائی جہاز میں پناہ لیں، جبکہ ان کے روسی ہم منصب ایک لیگ سروس ماڈیول کی مرمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناسا کے ترجمان بیتنی سٹیونز نے جمعہ کو ایک ایکس پوسٹ میں لکھا کہ روس کی خلائی ایجنسی روسکوسموس نے اپنے سروس ماڈیول میں نئے لیگز کا پتہ لگایا ہے اور اس نے ایک وسیع مرمتی آپریشن انجام دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پوری صنعت میں کمپنیاں AI کی قیمت پر کم کرنا شروع کر رہی ہیں۔ اوبر نے اپریل تک اپنے پورے کلاؤڈ کوڈ کے 2026 AI کوڈنگ بجٹ کو اڑا دیا۔ مائیکروسافٹ نے اپنے ڈیولپرز کے لائسنس کو فعال کرنے کے مہینوں بعد منسوخ کر دیا۔ پرائس لائن کے ایک ملازم نے ٹیک کرنچ کو بتایا کہ کرسر کے معاہدے کی معمول گنا زیادہ مہنگی آتی ہے، اگرچہ فی ٹوکن قیمتیں گر گئی ہیں، زیادہ AI گنا زیادہ مہنگی واپس دی ہے۔ اگرچہ فی ٹوکن قیمتیں گر گئی ہیں، زیادہ AI کو اپنانے کے لیے جنہوں نے ٹوکن کی کھپت کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا ہے وہ کمپنیاں جنہوں نے 2025 کے فائل میں سبسکرپشنز پر جو آپ کھا سکتے ہیں، اب یہ سمجھنے کے لیے جھنجھلا رہے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ اخراجات کو واپس لیں اور یہ معلوم کریں کہ آیا وہ اپنے بجٹ کے ملبے سے کچھ اور ہی بچا سکتی ہیں۔ آزاد کشمیر میں 6 جون سے انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بند ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع نے پرو پاکستانی کو بتایا کہ آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس 12 جون تک عارضی طور پر معطل رہ سکتی ہے۔ غزہ، جنوبی لبنان، شمالی اسرائیل اور کویت کے باشندے اس ہفتے ان کے علاقوں میں شمندی کے باوجود غیبیت میں تھے۔ اسرائیل کے فضائی حملے غزہ اور بھی آگ کی زد میں تھے۔ اسرائیل کے فضائی حملے غزہ اور لبنان کو نشانہ بناتے ہیں۔ دونوں جگہوں پر اسرائیلی فورسز اب بھی فعال طور پر تعینات ہیں۔ حزب اللہ کے راکٹ شمالی اسرائیل پر گرے اور ایرانی حملے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جمعہ کو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ملکیت کے حق اور 18ویں آئینی ترمیم کے تحفظ کو یقینی بنانے کا وعدہ کیا۔ ان کے ریمارکس گلگت میں ایک عوامی ریلی کے دوران سامنے آئے جو 7 جون کے انتخابات سے قبل ان کی علاقہ بھر میں مہم کا حصہ ہے۔ مظفر آباد، جموں کشمیر AJ کے حکومت نے جمعہ کے روز بیرونی لوگوں پر زور دیا کہ وہ خطے کا سفر کرنے سے گریز کریں اور موجودہ زائرین سے کہا کہ وہ فوری طور پر وہاں سے چلے جائیں۔ ایک بڑے احتجاج سے قبل جس نے وفاقی نیم فوج دستوں کی تعیناتی کا اشارہ دیا ہے۔ 5 جون سے 20 جون تک لاگو ہونے والی سخت ٹریول ایڈوائزری جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے 9 جون کو ہڑتال کی کال کے جواب میں سامنے آئی ہے، جو کہ سول سوسائٹی کا اتحاد ہے جو علاقے میں حقوق کی ایک
غیر مستحکم تحریک کی قیادت کر رہا ہے۔ حکام نے بتایا کہ شمالی نائجر کے سرائے سہارا کے ایک دور دراز حصے میں کم از کم 49 افراد پیاس سے ہلاک ہو گئے ہیں جب ان کو لے جانے والا ٹرک ٹوٹ گیا۔ یہ گروپ مالی سے واپس آ رہا تھا جہاں انہوں نے ایک مسلم تہوار میں شرکت کی تھی جب ان کا پانی ختم ہو گیا تھا۔ اسما کے مغرب میں اسی کلومیٹر 50 میل سے زیادہ فاصلہ پر پھنسے ہوئے تھے جو نائجر اور الجزائر کے درمیان ایک اہم سرحدی کراسنگ پوائنٹ تھا۔ تقریباً 2 ماہ قبل 12 اپریل کو پیرو میں صدارتی انتخابات کا پہلا دور ہوا، لیکن اس کے بعد 8 ہفتوں میں کنفیوژن، احتجاج اور اسکینڈل نے نتائج کو اپنی لپٹ میں لے لیا ہے۔ اب اتوار کو پیرو کے باشندے گرما گرم مقابلہ کرنے والے رن آف میں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے پولنگ میں واپس آئے۔ ایران کے فٹ بال اسکواڈ نے، جس کی ورلڈ کپ میں شرکت غیر یقینی ہے، نے اپنے پاسپورٹ ویزے کے لیے ترکی میں امریکی سفارت خانے کے حوالے کر دی ہیں، ان کی فٹ بال فیڈریشن کے سربراہ نے کہا ہے۔ مہدی تاج نے جمعہ کو کہا کہ ایران فٹ بال کی عالمی گورننگ باڈی فیفا کی ہدایات پر عمل کر رہا ہے۔ روبی کین کو اپنے نئے مینیجر کے طور پر مقرر کرنے میں سیلٹک کی دلچسپی نے کلب کے فلسطینی حامی مداحوں میں اسرائیلی ٹیم مکابی تل ابیب کے ہے۔ کلب کے پرنسپل سابقہ ڈرموڈ ڈیسمنڈ کے ساتھ غصے کو جنم دیا ہے۔ کلب کے پرنسپل شیئر ہولڈر ڈرموڈ ڈیسمنڈ کے ساتھ مبی ہونے کے بعد کن اسکاٹش چیمپئنز کا چارج سنبھالنے کے لیے سرکردہ دعوے دار ہے۔ دونوں ممالک کی طرف سے امریکہ کی ثالثی میں جنگ بندی کے نئے معاہدے پر حملہ کرنے کے باوجود اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NIA نے اطلاع دی ہے کہ جمعہ روز کئی قصبوں پر اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز کے حملوں میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے جبری نقل مکانی کے نئے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ فیفا نے 60 کے قریب شائقین کو جاری کردہ ورلڈ کپ ٹکٹ خرابی کی وجہ سے غلطی سے انہیں مفت میں حاصل کر لیا تھا۔ فیفا نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ ٹکٹوں کو چیک آؤٹ کے عمل کے دوران پیشگی ادائیگی کے مسئلے کی وجہ سے بغیر کسی چارج کے 0 مختص کیا گیا تھا۔ مک بک نیو نے بجٹ لیپ ٹاپ مارکیٹ میں تیزی سے توقعات کو تبدیل کر دیا ہے۔ ایک پریمیم میک او ایس ڈیزائن، مضبوط بیٹری لائف اور ایپل سلیکون کی کارکردگی کم قیمت پر پیش کرتا ہے۔ ونڈوز لیپ ٹاپ بنانے والے اب پتلی اور ہلکی مشینوں کی ایک نئی لہر کے ساتھ جواب دے رہے ہیں جس کا مقصد ایک ہی 600 سے 800 طبقہ ہے۔ کمپیوٹیکس 2026 میں ڈیل، ایسوس، ایشر اور MSC نے بہت سے مک بک نیو متبادل دکھائے جو پریمیم مواد، بہتر ڈسپلے پورٹ سلیکشن اور مسابقتی قیمتوں پر مرکوز تھے۔ نئے ماڈلز کی بیک ٹو اسکول خریداری کے سیزن کے لیے وقت پر پہنچنے کی امید ہے۔ سوزوکی پاکستان نے ایک ایکسچینج پرو متعارف کرائی گئی۔ سوزوکی فرانکس کے لیے اپنی موجودہ سوزوکی گاڑیوں میں تجارت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ کمپنی نے اعلان کیا کہ صارفین مجاز سوزوکی ڈیلرشپ پر جا سکتے ہیں اور اپنے پرانے سوزوکی ماڈلز کا تبادلہ فرانکس کے لیے کر سکتے ہیں۔ سوزوکی نے سوزوکی میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا، اپنی پرانی سوزوکی کو سوزوکی فرانکس کے لیے تبدیل کریں اور بولڈ اسٹائل، جدید فیچرز اور ایک مضبوط سڑک کی موجودگی سے متعین ایک بلند ڈرائیو کا تجربہ کریں۔